الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 15ویں تراویح مکمل ہو چکی ہے. آج سے انشاءاللہ صرف 15 روزے رہیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی 14 روزے ہیں، یعنی 10 کو عید ہے بول کے، اگر 10 کو عید پڑ گئی تو 14 روزے ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس صرف 14 دن باقی رہ گئے. تو آج تراویح کے اندر 15واں پارہ پڑھایا گیا ہے، جس کے اندر 2 صورتیں ہیں. غور کرے صورتیں. مصطفیٰ ادھر آؤ، آپ نہیں دکھ رہے مجھے، ذرا دیکھ تو میں آپ کو. 2 صورتیں تھے آج. غور کرے 2 صورتیں کون سے تراویح پڑھے. غور کرے رہتے نا. ماشاء اللہ اللہ جزاک. بہت غور سے سنے جی، اور بہت اندر کی بات بتائیں. ماشاء اللہ اللہ برکت دے علم. ہاں ماشاء اللہ. ہاں یہ بہت اندر کی بات بتائیں. ایک اور سورہ سنے، ایک اور سورہ سنے نا. 2 سورے بتائے نا. میں جمعہ کے دن کون سا سورہ پڑھتی سورہ کہف. سورہ کہف بولو. کاف نہیں، انہوں کاف بولے، اسی لیے میں پڑھا رہا ہوں، اسی لیے کہ یاد ہو جائے. سورہ کہف، کاف ہا فا کہف، سورہ کہف. تو آج دوسری سورت جو تھی وہ سورہ کہف. ہر جمعہ پڑھتے آپ انشاءاللہ نہیں پڑھتے؟ کیا پوچھ رہا ہوں، یعنی اس سے پہلے پڑھے تھے؟ ماشاءاللہ. جب اس سے پہلے پڑھے رہے تو آیتیں یاد آئی رہتی نا. تھوڑا تو بھئی یہ آیت میں پڑھا نا 12 بار زندگی میں. اب ہماری عمر اگر 30 سال کی ہے، 10 سال نکالو، نہیں تو 20 سال بھی نکالو، 10 سال سے تو پڑھ لے کے آ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو یاد آیا رہتا. بات معلوم نا. سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا بول کو معلوم ہے نا آپ کو. سورہ کہف کب پڑھنا؟ جمعے کے دن پڑھنا بول کے معلوم ہے. تو سورہ کہف آج کے تراویح کے اندر دوسری سورت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سورت کیا ہے، اکثر حصہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل کیا ہے، کچھ اور حصہ بھی باقی رہے گا. جو سب سے پہلی سورت ہے وہ کیا ہے، بنی اسرائیل. سب سے پہلی سورت بنی اسرائیل. آج ذرا ایسی بات چلتی ہے، یعنی آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا، آپ بھی بولیں گے میں بھی ایسی بات چلے گی. بنی اسرائیل کے معنی کیا؟ بنی اسرائیل کے معنی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اچھا، بنی کے معنی اولاد. بنی کے معنی اولاد. اسرائیل کے معنی یعقوب علیہ السلام کے لقب کو اسرائیل بولتے ہیں. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. بات سمجھ میں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل. آج اس کو اسرائیل کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ اسرائیل. کیا بولتے ہیں؟ اسرائیل. آج جو ہو رہا نا، کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اللہ روزانہ 100 کے بچے مر جا رہے ہیں. ایک ویڈیو ہے جی، چھوٹا سا، آپ دیکھیں نہیں معلوم نہیں. ایک ننھا سا بچہ ہے، زمین کھود رہا ہے. اسے پوچھا گیا عربی کے اندر، کئی کو کھود رہا تو؟ اس نے کہا اس کے نیچے میری چھوٹی بہن ہے. بولا کیا بول رہا ہوں؟ اس کے نیچے چھوٹی بہن ہے، میں اس کو کھود رہا ہوں تاکہ نکال سکوں. کہاں سے نکلے گی؟ پورا گھر اس کی چھت کے اوپر گرا. آج یہ حالت ہے فلسطین کے اندر. یہ وہ قوم ہے فلسطین، یعنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے، بڑی سرکش قوم، بڑی ظالم قسم کی قوم، بڑی بغاوت کرنے والی قسم کی قوم. اللہ نے اس کے بارے میں پہلی بات بتایا. کیا بات بتایا؟
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، میں آزمائش کے لیے ایسی قوم کو لا رہا ہوں جو قوم کیا ہے تمہارے اوپر سخت دشمنی کرے گی۔ اللہ نے بات بتایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہ ایسی قوم ہے جو آپ پر سختی سے دشمنی کرے۔ آج وہ کر رہے ہیں نا دشمنی، یہ کوئی بڑی بات نئی چیز نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کب بتایا؟ 1400 سال پہلے بتا دیا کیسا ہونے والا ہے بول کے۔ میرے بھائیو کیا بتاؤں بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ ایسی قوم جی آج بچے مر رہے ہیں، آج بچوں کو مار رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ کن کو؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت شیع علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ کے اندر آ کر اب قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ ایسی ظالم قوم، جابر قوم، ایسی بغاوت اور سرکش قوم کہ انہوں نے انبیاء کرام کو جب قتل کیا ہے، ان کے لیے چھوٹے بچے کوئی بڑی بات کیا؟ ان کے لیے چھوٹے بچے بڑی بات کیا بھائی؟ بات نہیں جی، یہ قوم انبیاء کرام کو السلام کو قتل کرنے والی قوم ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس پارے کے اندر ایک بات بتائی، اس پارے کے اندر شروعات میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اللہ نے کہا یہ لوگ زمین کے اندر دو فساد پھیلائیں گے، دو فساد۔ پہلا فساد ایسا کریں گے کہ وہ لوگ کیا انبیاء کرام کو قتل کریں گے، زمین کے اندر لوٹ مار مچائیں گے، تورات کے احکام پر، تورات کی چیزوں پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو کہ میں تم کو ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کروں گا جو تم میں سے نہیں۔ اللہ نے ویسے ہی کیا معلوم ان لوگوں پر، بنی اسرائیل پر، اللہ نے بخت نصر ایک ظالم بادشاہ، جابر بادشاہ، جب انہوں نے تورات کی باتوں کو نہیں مانا، تورات کی باتوں کو نہیں مانا، تورات کے احکام پر نہیں چلے، تورات میں جو باتیں بتائی اس پر نہیں چلے، تو اللہ نے ان پر ظالم قوم کو، ظالم بادشاہ کو مسلط کیا جس کا نام بخت نصر۔ اس نے کیا کیا معلوم؟ اس زمانے کے مسلمانوں کو یعنی بنو اسرائیل کے مسلمانوں کو ان کے گھروں کے اندر گھس کر مارا تھا، ان کے گھروں میں گھس کر مارا تھا۔ اتنا ہی نہیں، تورات کو جلایا تھا، تورات کو جلایا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مساجد کو گرایا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بیت الاقصی، مسجد اقصی کو کچھ حصے کو اس نے تباہ و برباد کیا تھا۔ ہیکل سلیمان کو اس نے غارت و تباہ و برباد کیا تھا۔ وہ بخت نصر تھا جی، ایسا ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کیا۔ پھر وہ لوگ کیا کرے معلوم؟ جب ایسا ظالم بادشاہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو سنی اور قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا میں ان کی مدد کی۔ پھر وہ لوگ جب مدد اللہ تعالیٰ کی آئی، پھر وہ لوگ ظلم کرنے لگے، پھر وہ لوگ کیا غلط کام کرنے لگے، پھر وہ تورات پر نہیں چلنے لگے۔ اللہ کہتا پھر دوسری بار میں کیا ہے، پھر ایک ظالم بادشاہ کو بھیجا، پھر اس نے ویسے ہی کیا جیسا پہلا بادشاہ بخت نصر نے کیا تھا۔ میرے بھائیو اس بات سے کچھ سمجھ میں آ رہا؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں؟ ہاں آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یوٹیوب پہ اسی لیے نہیں بول رہا ہوں، کھلے نہیں بولتا تھا میں، یہ بات بہت دور دور تک جاتی میری۔ آج کل ویڈیو کیا ہے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ ہوگا میرے بھائیوں، وہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یعنی 15ویں پارے کی پہلی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ کیا ہوگا مسلمان اگر تم قرآن مجید پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس دش میں جا رہے ہیں، کس راستے میں جا رہے ہیں، غور و فکر کرنے کی۔ بہت سی باتیں اس کے اندر نہیں بتانا مناسب نہیں ہے۔ ایک اور ہے اس کی پہلی آیت، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلی آیت کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا تھا، ایک بہت بڑا صدمہ لگا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دلانے کے لیے
اس مرہم پر, اس زخم پر مرہم لگانے کے لیے اللہ نے ان کو کیا کیا تھا, آسمان میں بلایا تھا. معلوم نا اسراء اور معراج, اسراء اور معراج معلوم نا. معراج کیا بولتے جو شب برات, شب برات وہ اسی کو بولتے ہیں, شب برات نہیں جی, شب معراج وہ اسی کو بولتے ہیں. لیکن آج تک کسی عالم دین نے, یا نہ قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں, وہ کب ہوئی بول کے کسی کو نہیں معلوم ہے, کس رات ہوئی کسی کو نہیں معلوم ہے, کب ہوئی کس رات ہوئی کس مہینے وہ بھی نہیں معلوم ہے. آج مسلمان, نادان مسلمان جن کو علم نہیں ہے, وہ معراج کے دن وہ رجب مرجب کے مہینے کے اندر شب معراج بول کے مناتا ہے. غلط چیز. اسراء و معراج کیا ہے معلوم؟ اسراء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مکے سے فلسطین کو لے کر گیا, مکے سے فلسطین کو لے کر گیا, اسے بولتے ہیں اسراء, اسے بولتے ہیں اسراء. معراج کسے بولتے ہیں؟ فلسطین سے آسمان تک لے کے جانے کو معراج بولتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسراء و معراج کسے بولتے ہیں کہ اللہ نے مکے سے فلسطین کو لے کے جانا, اسے اسراء کہتے ہیں, اور معراج سے آسمان تک لے کے جانے کو اسے معراج کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ واقعہ کیسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ, یعنی مسلسل پیچھے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے مسلسل کیا ہے, تکلیف آئے, مصیبت ہے پیچھے پیچھے. کیا معلوم؟ سب سے پہلی مصیبت کہ 3 سال تک پورے مسلمانوں کو گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا, پورے مسلمانوں کو گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا. ان سے کوئی بھی بات نہیں کرنا, سماجی بائیکاٹ, سماجی بائیکاٹ, کوئی بھی بات نہیں کرنا ان سے, لین دین نہیں, بات چیت نہیں, کھانا کچھ نہیں. 3 سال تک ان کو بند کر دیا گیا تھا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا تھا, ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا, کھانا نہیں ملتا تھا تو ہم کیا ہے, جھاڑ کے پتے کھاتے تھے, جھاڑ کے پتے کھاتے تھے. جب وہ پتے ہم کھاتے تھے تو ہمارا پیخانہ بھی جانوروں کی طرح سے آتا تھا. اللہ اکبر, کیسی حالت میرے بھائیوں. دین ایسے اے سی میں بیٹھ کر نہیں ملا, دین کیا ہے فینوں کے نیچے سے بیٹھ کر نہیں آیا. صحابہ کرام نے محنت کیا, صحابہ کرام نے محنت کرنے کے بعد یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے. تو اس گھاٹی کے اندر صحابہ کرام کو اتنی تکلیف ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سینے پہ جب لگاتی تھی بچوں کو تو تھنوں میں دودھ نہیں رہتا تھا, دودھ نہیں آتا تھا. تو اس رونے کی آواز جب وہ گھاٹی سے باہر جاتی تھی تو کفار قریش خوش ہوتے تھے, کفار قریش خوش ہوتے تھے کہ بھئی ہم ان کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں. لیکن آخری کار کیا, وہ چیز ختم بھی ہوگی. پہلی تکلیف اللہ کے رسول کو, دوسری تکلیف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سہارے تھے, بڑے بڑے 2 سہارے. کون کون 2 سہارے تھے شروعات میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سہارے تھے شروعات میں. چاچا, چاچا, خدیجہ بیوی, ان کی بیوی اور ان کے چاچا اتنے پاورفل کے تھے کہ کوئی بھی کسی کو ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینے. کسی کی ہمت نہیں, کسی کی بھی ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کرنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں. لیکن وہ 2 لوگ کیا ہے, ایک 6 مہینے میں, یعنی 6 مہینے کے درمیان کیا ہے, ان کا بھی انتقال ہو جاتا. یہ بہت بڑا صدمہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کیا بولتے معلوم؟ جب ابو طالب کا انتقال ہوا, خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, شب ابی طالب کی گھاٹی مصیبت آئی, اس سال کو کیا بولتے معلوم؟ عربی کے اندر بولتے ہیں عام الحزن, غموں کا سال. عام الحزن, غموں کا سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا سال پوری طرح سے پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑا تھا. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا. کیا واقعہ؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مکے والے دعوت نہیں سن رہے تھے, دعوت اللہ نہیں سن رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر طائف گئے. طائف معلوم نا واقعہ کیا ہوا؟ طائف جب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں کے نوجوانوں نے, اوباش لوگوں نے, شریر لوگوں نے, خبیث لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا. پتھر سے جب مارا تو پوری باڈی خون سے لہولہان ہو گئی, یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول جوتے نکالے, چپل نکالے, نکل رہے تھے, نہیں نکل رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خون کیا ہے, جم گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارا واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتنی تکلیف دیکھتا ہوا برداشت نہیں ہوا. کہا بھائی نبی میرا, میں نے نبی بنایا, اتنی تکلیف کیسے برداشت کرتا؟ تو
تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اپنے پاس بلا لیا کہ اے نبی آؤ میرے پاس بیٹھو. جب اللہ کے قریب ہو جاتا نا بندہ، جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا نا، اسے ایک طرح کا سکون ملتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 آسمان کی سیر کرائی، جنت دکھایا، جہنم دکھایا، سدرۃ المنتہا دکھایا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، انبیاء کرام سے بات چیت ہوئی، موسیٰ سے، آدم سے، عیسیٰ سے، ہارون سے، ادریس سے، ابراہیم علیہ السلام سے، مختلف پیغمبروں سے بات چیت ہوئی. اللہ نے وہاں پہ ایک انعام دیا، ایک انعام دیا تھا نا. کیا دیا تھا انعام؟ نماز کا تحفہ دیا تھا اللہ تعالیٰ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان میں بلایا تو نماز کا تحفہ دیا. اے نبی یہ نماز کا تحفہ جا کر ساری امت کو بتا دو. تو نماز کا تحفہ دیا، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بات بھی بتایا. کیا بات؟ اے نبی تمہاری امت میں سے اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہوا مر گیا، شرک نہیں کرتا ہوا مر گیا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، ایک نہ ایک دن وہ آدمی کیا ہے؟ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی سنائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر آئے تو خوشی کا عالم یہ تھا کہ نیچے اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے والوں کو بتایا، سارے مکے والوں کو نہیں بتانا نا. ایک ایسا عجیب واقعہ دیکھے، ایک ہی رات میں 7 آسمان کو جانا، مکے سے فلسطین کو جانا معمولی بات نہیں. کیسے ہو سکتا؟ نہیں جا سکتے. اب اللہ کے رسول صبح ہی دیکھے، فوراً جا کر مکے میں بیٹھ کر سارے لوگوں کو بتایا کہ بھائی میں نے آسمان دیکھا، میں نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا. سارے لوگ کیا بولے؟ کیا بولے اللہ کے رسول کو؟ جھوٹا بولے، جھوٹا بولے. تو ابو جہل یا ابو لہب کوئی گئے ابو بکر صدیق کے پاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ اے ابو بکر ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ مکے سے فلسطین گیا کرتے ایک ہی رات میں، اور 7 آسمان کو دیکھا کرتے، اس کے بعد جنت اور جہنم کو دیکھ کر بھی رپلے آیا کرتے ایک ہی رات میں. ایسا ہو سکتا کیا؟ تو ابو بکر کہا کہ بھائی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہا ہو. تو ابو جہل کیا کیا؟ تو نام لیا، کہا کہ بھائی وہ کون بنے؟ وہ تمہارا محمد کہہ رہا ہے، تمہارا ساتھی محمد کہہ رہا ہے. تو ابو بکر نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو سن، یہ اگر اللہ کے رسول نے کہا تو بات کیا ہے؟ سچی ہوگی. جب وہ لوگ کیا کیے معلوم؟ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے مشرکین سوال کرنے لگے کہ بھائی تو فلسطین دیکھا؟ بولا نہیں. بیت المقدس کیسا ہی دکھا، بیت المقدس کیسا ہی دکھا. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے. آسمان سے جبریل آئے، آ کر ویڈیو رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک بڑی ٹی وی ڈالے، ڈال کو کیا ہے پورا بیت المقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. یہ لوگ سوال کرتے گئے، اللہ کے رسول بولتے گئے، یہ لوگ سوال کرتے گئے، اللہ کے رسول بولتے گئے. اس کو کیا بولتے بھائی؟ اس واقعے کو، پورے واقعے کو کیا بولتی ہیں؟ اسراء و معراج. اس واقعے کو پورا کیا بولتی ہیں؟ اسراء و معراج. پورا سست ہے لوگ. اچھا واقعہ ہی بولتا ہوں کیونکہ واقعہ ہی سننے میں آپ کو مزہ آ رہا. ایک اور واقعہ، اصحاب کہف. معلوم ہے اصحاب کہف کسے بولتے ہیں؟ اصحاب کہف والے غار والے. کسے بولتی؟ غار والے. کتنے سال سوئے تھے یہ؟ 300 سال سوئے تھے. یہ چند نوجوان تھے. نوجوان سن لو، بچے نوجوان سب جنے سن لو. وہ نوجوان دیکھو، جب نوجوان کیا ہے جوش میں آیا تو کیا ہوتا سنو. نوجوان تھے، جس قریے میں یعنی جس علاقے میں نوجوان تھے وہاں پہ ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، اور سارے لوگوں کو اپنے خدا اپنے پر جھکا رہا تھا. یہ چند نوجوان اٹھے، یہ چند نوجوان اٹھ کر کہنے لگے قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دون الہ لقد قلنا اذا شططا. کہنے لگے کہ اے بادشاہ ہم تیری بات کو نہیں مانتے، تو ہمارا خدا نہیں، خدا وہ ہے جو تیرا اور میرا رب ہے اور زمین و آسمان کا رب ہے، ہم تیری بات ہرگز نہیں مانتے. یہ بات بول ڈالے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کے فوج کے سامنے، ان کے لوگوں کے سامنے چند نوجوان اتنی بڑی بات بول ڈالے. وہ بھی زمانے کا بادشاہ، بڑا بادشاہ. اب بول ڈالنے کے بعد ہکے بکے سارے کے سارے لوگ، اتنی ہمت ان کو کہاں سے آئی رے باپ؟ اتنی ہمت ان کو کہاں سے آئی کہ بادشاہ کے سامنے یہ بول رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں؟ اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اور فوجی پورے کے پورے پریشان ہیں، پورے فوجیاں اور پبلک پوری کے پریشان. اب بادشاہ ان کو کیا کرتا ہے؟
बादशाह इनको क्या करता कि अब ये लोग बोलते क्या भाग गए, बोले भाग कर चले गए वहां से। बादशाह ऐलान करने लगा, बादशाह ऐलान करने लगा कि भाई जहां भी वो लोग मिलते हैं या तो उनको कत्ल कर डालो या तो लेकर आओ मेरे पास, कत्ल करो या लेकर। वो लोग परेशान हो गए कि भाई अब कत्ल का हुक्म जारी हो चुका है, कत्ल का ऑर्डर आ चुका है, अब हमको देखेंगे तो कत्ल कर डालेंगे, ऐसी हालत नौबत आ गई है। वो लोग आए अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। मेरे भाई ये बात भी याद रख लो, दुआ क्या है मालूम? फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। कहा कि परवरदिगारा हमने तो बात बता दी है, अब हमारा मामला तेरे साथ है। ये दुआ कब पढ़ना मालूम? जब आप खेत में डालते हो बीज में डालने के बाद बोलना कि अल्लाह अब मैं मेहनत करा, बीज डाल दिया हूँ, अब ये तो उगाता नहीं उगाता तेरी मर्जी, अब तो इसकी कीमत लाता नहीं लाता तेरी मर्जी, मैं तो मेहनत करके डाल दिया हूँ, मैं दुआ पढ़, ये दुआ पढ़ लो मेरे भाई। तो वहां पे वो लोग क्या दुआ पढ़ ले कि अल्लाह हमने बादशाह के सामने वो बात बोल दी, अब बादशाह हमको कत्ल करने के लिए आ रहा, हमको मारने के लिए आ रहा, अब हम क्या करें? सुनिए मेरे थे क्या बोलते, बोलो क्या बोलती भाई? जाको लड़, हिम्मत से लड़, इतनी बड़ी बात बोला क्या नहीं तुझे गालियां देते नहीं। अल्लाह ताला क्या बोला मालूम? इज़ कहा कि भाई जाओ गार में छुप जाओ, अल्लाह ताला गार में जाकर सो जाओ। तो वो लोग सो गए, कितने साल? 300 साल सो गए। अल्लाह ताला ने उनको 300 साल सुलाया और जिंदा भी रखा। ऐसा नहीं कि वो लोगों को इंतकाल करके 300 साल के बाद उठाया, नहीं, वो लोग जिंदा थे, जिंदा रहते अल्लाह ताला ने उनको 300 साल सुलाया। 300 साल के उठने के बाद वो लोग उठे कि भाई एक जना बोला कि भाई कितने दिन सोए, एक जना कहा कि भाई एक रात, दूसरा बोल रहा कि भाई आधी रात, कोई बोल रहा कि भाई आधा दिन। एक जना कहा भी क्या बातें कर रहे तुम लोग, आज चलो पहले भूख लग रही, क्या तो पैसा है तो दो, जाकर हम कुछ खरीद कर आते हैं। तो लोग क्या किए, पैसा लिए, पैसा लेकर बाहर आए। जब वो एक नौजवान बाहर जा रहा था तो दूसरा नौजवान कहा, यहाँ देखो मेरे भाइयों, अज़का तआमन फल्यतिकुम बिरिज़्क़िन। वो नौजवान ने कहा देखो अब तो पैसे लेके जा रहा, हलाल रोजी ले लेकर, हलाल खाना ले लेकर, हराम खाना नहीं, सुअर का गोश्त, उसका गोश्त, इसका गोश्त नहीं, हलाल लेकर आया, हलाल खाना लेकर आ। तो वो गया, जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं पूरी दुनिया बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई। वो लोग परेशान हो गया, देखता जा रहा कभी क्या हालत है, हम सोए कब, क्या हालत, क्या माजरा, समझ में नहीं आ रहा से। वो गया, पैसे जाकर दिया, दुकानदार देखा पैसे देकर कहने लगा कि भाई ये पैसे तो कब के है, इन कहां से आया, कौन है? अब बादशाह के पास जाकर उन्हें लोग बोल डाला कि बादशाह कौन की 300 साल पहले के पैसे, ये पुराने पैसे लाकर खरीद रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, कौन क्या आया हमारे मुल्क के अंदर है, उसे खजाना मिला है, उसे कोई खजाना मिला है। अब बादशाह ढूंढता कौन है भाई, जब ढूंढो कुरान मजीद के अंदर 5, 6, 7 उन नौजवानों को क्या है पकड़ कर लेकर आते। बादशाह पूछता कि भाई कौन हो तुम, बादशाह पूछता कौन हो तुम, तो बादशाह के सामने वो सारा वाकया होती तो बादशाह को मालूम होता कि भाई वही लोग हैं जो 300 साल पहले अल्लाह ताला ने इनको सुलाया था, आज उनको अल्लाह ताला ने उठाया है। आज भी क्या है उस जगह एक मस्जिद है उनके नाम पर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस वाकये से, जो वाकया नहीं बोला मैं, वाकये से क्या बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई नौजवान क्या है मालूम, जब उनको जोश आता दुनिया को बदल कर रखती। आज के नौजवान इतने ठंडे हैं, खाली चेहरे को सही करने के लिए, बाला को सही करने के लिए, जेब के अंदर कंघी रखने की, इसके लिए इस्तेमाल है। मेरे भाइयों नौजवान ऐसे थे इस जमाने के अंदर, बादशाह को जाकर लड़े मालूम, बादशाह। तो इसीलिए याद रखिए नौजवानों के मैसेज और पैगाम है कि वो नौजवान बन जाए कि भाई ऐलान तौहीद का पर्चा पूरी दुनिया में फैलाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।